آیا مباہلہ دین کا ایک خاص واقعہ ہے، توحید کی حفاظت کا، عقیدہ توحید کی حفاظت کا۔ آپ احباب بھی الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور آپ اور میں ہم سب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور ہر وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ سورہ اخلاص پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ احد ہے اور وہ الصمد ہے، اور کوئی کسی کا وہ بیٹا نہیں ہے، آگے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عقیدے کو نافذ کرنے کے لیے کائنات میں دوسرے انبیاء کے بعد آخر میں تشریف لائے۔ پہلے بھی سارے انبیاء کا یہی عقیدہ بتانا مقصود تھا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بتانے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عقیدے کو مستقل طور پہ قیامت تک کے لیے نافذ کرنے کے لیے بھی خود تشریف لائے۔ اعلان ہو گیا، اب جوں اسلام کا بول بالا ہوتا گیا، آگے بڑھا سلسلہ، تو ظاہر ہے جو دشمن قوتیں ہیں وہ اپنی طرف سے کوششیں تو کرتی ہیں۔ اس وقت انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اس عقیدے پر چوٹ لگائی جائے، اور اپنی طرف سے تو وہ سچے تھے، یعنی ان کے نزدیک وہ سچے تھے، لیکن خیر کتاب تورات انجیل وغیرہ تو وہ بھی پڑھ رہے، انہوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی، پتہ تو تھا ان کو۔ انہوں نے اپنے جید علماء، اب یہ جو مشرکین مکہ تھے چونکہ ان کے پاس تو کوئی قانون تھا ہی نہیں نا، یہ تو بت پرست تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی قانون تھا، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، سیدھے بدماشی تھی، یعنی بس ہم ان کو بتوں کو پوجتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ ہمارے ابا جی پوجتے تھے، بس اس کے علاوہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، ہمارے دادا جی کرتے تھے۔ چونکہ اہل کتاب جو تھے ان کے پاس علم تھا، اہل کتاب کے پاس دلائل تھے، اہل کتاب کے پاس حجتیں تھیں، سارا کچھ تھا، بات کرنا جانتے تھے عیسائی اور یہودی۔ تو پھر انہوں نے ان سے مدد لینے کا سوچا کہ اب چلو ہمارے سے تو یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کو درمیان میں جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ ان کو تیار کیا گیا، ان کے جو لاٹ پادری اور بڑے جناب درناٹ قسم کے علماء تھے ان کو ساتھ لیا گیا، آ گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آ گئے، آ کے انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی اپنے طریقے سے۔ اصحاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کو روکو نہیں، یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ میں اگے بھی کئی دفعہ کیا کہ اپنی ایس مسیطے کو بھابی یا شیعہ آ جانا تو انہوں ساری مسیطے اتنا دیکھ دی ہے بھی مڑ کے آؤں ہی نہیں، ہو سکتا وہ بیچارہ صحیح ہون آیا ہوئے کہ یار میں ہوں اتنے جایا کرنا، انہوں اتنا ویر کے سارے تے حیرانی نہ ویکھ دے کہ یہ جناب پتہ نہیں کوئی اور مخلوق آ گئی ہے، وہ کہندا یار میں نہیں مڑ کے جانا۔ یہ بھی بری بات ہے، ایسا نہیں ہے، جو بھی عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو مسجد نبوی میں آپ دیکھتے ہیں ہر طرح کی عبادت کرنے والے لوگ ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، تو ہمارا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے، ہمارا بھی جو ہے نا ذہن اس کو کھلا رکھنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باس و مباحثہ ہوا۔ اب ایک بندہ آیا ہی ضد کرنے ہو، اس کو کون منا سکتا ہے، وہ تو آئی ضد کرنے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، اگر وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ان کی تو چلو کم از کم ماں تو ہے نا، یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بڑا سمجھایا لیکن نہیں سمجھایا۔ بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ایسا کرو کہ ان سے اب بحث و مباحثہ چھوڑو، قل تعالوا ندعو ابناءنا، ان کو آپ بولو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ساتھ میں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو۔
وَنِسَاءَنَا ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا ہم اپنے نفس کو لے آتے ہیں، تم اپنے جو نفوس ہیں ان کو لے آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم مباہلہ کریں گے یعنی بد دعا کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور پھر ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ جھوٹا جو ہے نا اس پہ لعنت فرما۔ لعنت کا مطلب اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹک لگ گیا، صبح ٹائم بن گیا۔ اب سارے اس انتظار میں تھے کہ شرعی طور پہ، قرآن کی نص کے طور پہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نص قرآنی کے اعتبار سے کوئی لوگوں کے علم میں اس طرح نہیں تھا۔ تو صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لیا، حضرات حسنین کریمین کو ساتھ لیا اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لیا۔ آپ ان کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے جب نکلے تو وہ جو عیسائیوں کے علماء تھے انہوں نے جب ان نورانی چہروں کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ تعالی ان یزیل جبلہ من مکانہ فازالہ، میں ایسے 5 چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ دعا کر دی کہ یہ پہاڑ یہاں سے یہاں چلا جائے تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی، وہ پہاڑ یہاں سے چل پڑے گا۔ تو یہ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ایک ان کی بیٹی ہے، ایک ان کے داماد ہیں اور ان کے بھائی ہیں، اور 2 ان کے وہ شہزادے ہیں جن کو اللہ نے میرے نبی کے بیٹے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو میرے رسول کے کیا کہا ہے؟ بیٹے کہا ہے، وہ ہیں۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دیکھا، علماء نے لکھا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو ساتھ لے جاتے تو مباہلہ ہو جانا تھا، اور اگر مباہلہ ہو جاتا تو عیسائیوں نے مر جانا تھا، روئے زمین پر کسی عیسائی نے باقی نہیں رہنا تھا، کیونکہ وہ اس بات پہ اڑے ہوئے تھے۔ ان کا پروگرام تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اصحاب کو تو ہمارے ساتھ بھی ہمارے دوست ہیں، پھر تو بات ایک جیسی ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ کوئی صحابی ساتھ نہیں ہے، صرف اپنے اہل بیت کو لے کے آئے ہیں، اور اہل بیت میں سے بھی صرف اپنی بیٹی کو، سیدہ کائنات کو اور دونوں شہزادوں کو اور علی کو ساتھ لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے مباہلہ نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آج مباہلہ کر لیتے تو پوری روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ تو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھ لے جانا تھا، یہ اور عیسائیوں کا اس بات سے ڈر جانا کہ ہم ان سے مباہلہ نہ کریں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ عقیدہ توحید جو تھا جب خطرے میں پڑ گیا تھا اس کی حفاظت ہوگی۔ وہ جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہتے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے تھے تو ہمیں منا لیتے، زبانیں بند ہو گئی، عقیدہ توحید کی حفاظت ہو گئی۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی اہل حدیث ہمارا بھائی ہے یا دیوبندی ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ان کو بھی یہ میسج دیں اپنے بھائیوں کو، اور آپ اور میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ مباہلہ، یوم مباہلہ جب ہم کہتے ہیں نا یوم مباہلہ، تو بعض اہل سنت طبیعتوں پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان میں کہ وہ جی دیکھیے جی یہ ساری شیعوں کی ٹرمز ہیں، یہ شیعوں کی اصطلاحات ہیں، یہ سنیوں کی نہیں ہیں۔ تو میں ان سے آپ سے درخواست کروں گا، آپ ان سے کہیں چلو آپ، ویسے تو یہ قرآنی لفظ ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی کا نہیں، مباہلہ قرآن کا لفظ ہے، یوم مباہلہ۔ پھر بھی اگر پنجتن پاک کا چونکہ اس میں نام آتا ہے تو ان کو چاہیے یہ اس کا نام یوم تحفظ عقیدہ توحید رکھ لیں۔ صحیح ہے؟ کیا نام رکھ لیں اس کا؟ یوم تحفظ عقیدہ توحید۔ شاید طبیعت کو راس آ جائے پھر یہ دن کہ یار یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائی تھی، لیکن جتنا بھی نام رکھ لیں اب جن کے ساتھ حفاظت فرمائی تھی وہ تو پھر بھی پنجتن پاک ہی ہیں۔ تو عقیدہ توحید کو بھی اللہ پاک نے جن نفوس قدسیہ کے ساتھ بچایا اور حفاظت کی وہ تو پھر یہی ہیں۔
تو اس لیے آپ بہرحال محبت سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام آپ رکھیں جی یوم تحفظ عقیدہ توحید، یوم مباہلہ۔ جب یہ پوسٹ لگتی ہے نا، میں نے پڑھا نیچے پوسٹوں پہ، نو جی یہ یوم مباہلہ نیا ہی نکل آیا ہے، یہ جی کتھوں آ گیا جی، یہ پہلے نہیں سی ہوندا۔ بھئی پہلے بھی ہوتا تھا، یہ تب سے ہے جب سے قرآن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور اب ہے، جس نے نہیں دیکھا ہوا تھا اس کو اصل میں اب نظر آ رہا ہے، معاملہ یہ ہے۔ تو اس لیے بہرحال اگر کسی کو یوم مباہلہ شیعوں کی ٹرم لگتی ہے تو اس کو چاہیے، اب اس کو دن کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، 24 ذی الحج کو کہاں چھوڑا جا سکتا ہے؟ خاص ایک دن ہے یہ اسلام کا، کہ جس دن عیسائیوں کا جو ہے اہل کتاب کا، یہودیوں کا منہ توڑا گیا، اور عقیدہ توحید کی اللہ الصمد احد لم یلد لم یولد کی حفاظت کی گئی اس سورہ مبارک کے معنی کی اور اس کی تفسیر اور تشریح کی۔ قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا جس روز بول بالا ہوا کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے، لم یولد ہے، جس دن اس عقیدے کا بول بالا ہوا اور یہ سچائی ڈنکے کی چوٹ پہ واضح ہوئی اور کفار اور غیر مسلم منہ کے بل گرے، یہ یوم مباہلہ کا دن وہ دن ہے۔ آپ بتائیے یہ چھوٹا دن ہے؟ تو پھر بھی اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرم سنیوں کی نہیں ہے، اصطلاح سنیوں کی نہیں ہے جی، یوم مباہلہ یا عید مباہلہ یعنی خوشی کا ایسا دن جس میں مباہلہ ہوا تھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ یوم تحفظ توحید عقیدہ توحید کے نام سے اس دن کو منا لیا کرے، منا تو لیا، یاد تو کر لے۔ اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو زیادہ منائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں توحید پر ہمارا ٹھیکہ ہے، ہم زیادہ ٹھیکیدار ہیں توحید کے عقیدے کے۔ بھی اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ ٹھیکیدار سمجھتے ہیں تو آئیے قدم آگے بڑھائیے، اس کو آپ یوم مباہلہ یا عید مباہلہ نہ کہیے، بلکہ یوم تحفظ عقیدہ توحید کے نام سے منا لیں، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ یہ حق سچ میں عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر وہ ہو جاتا مباہلہ تو عیسائی کیا ہوتے؟ یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا، تو عیسائی مر جاتے۔ اور وہ جو ان کی نسلوں میں، ان کے سلب میں نسل در نسل آج کل پرسوں آنے والے دور میں اگلے سال قیامت تک مسلمان ہونے تھے، یہ جو قیامت تک عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں نا، یہ پنجتن پاک کے مبالغے کے فیض کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وہ عیسائی مر جانے تھے اگر اصحاب مصطفیٰ ساتھ چلے جاتے تو، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر اصحاب آ گئے ہم نے مباہلہ کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مباہلہ ہوتا تو ان کی دعا قبول ہونی تھی، ہمارے نبی کی نہیں ہونی تھی، بھی دعا تو ہمارے ہی رسول کی قبول ہونی تھی، ان کے خلاف دعا تو ہمارے ہی نبی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، دعا تو اللہ کے نبی کی قبول ہونی تھی۔ وہ کہتے تھے اگر نبی اپنے دوستوں یا صحاب کو ساتھ لائے ہم کریں گے مباہلہ۔ انہوں نے پوچھا یہ ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان میں سے کوئی صحابی نہیں ہے، یہ سارے ان کی بیٹی ہے، وہ ان کے بچے ہیں، اور یہ ان کا بھائی ہے، اور یہ یعنی ان کا داماد بھی ہے، ان کے چچا کا بیٹا ہے۔ ان کا پھر نہیں ہم نے مباہلہ کرنا، مباہلے سے رک گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عیسائی بچ گئے۔ اب ان عیسائیوں میں اس کے بعد وہاں پر کتنے مسلمان ہوئے، ان کی اولاد میں کتنے ہوئے، اگلے سال کتنے ہوئے، اب کتنے ہو رہے ہیں، قیامت تک کتنے ہوں گے، یہ سارا فیض پنجتن پاک کے مبالغے کا ہے۔ اب بھی کسی کو نہ سمجھ آئے تو نہ سمجھ آئے کہ اہل بیت اطہار کے وجود کا فیض کتنا بڑا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان ہستیوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے میں اپنے مستقل سامعین سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ضد اور کسی گھر سے کر لیں، اس گھر سے ضد جو ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے بندے کو، یہ ککھ پلے نہیں رہنے دیتی۔ اس ذکر کو محبت سے سنا کریں، جتنا سنیں اس کو کم سمجھا کریں کہ ہم نے کم سنا ہے۔ یہ ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے ہمیں کہ علی علیہ السلام کا ذکر کرتے رہنا یہ میرے رسول پاک کا پسندیدہ عمل ہے۔ ذکر علی جن عبادہ، یہ اللہ کی عبادت ہے، علی اور ان کے گھرانے کا ذکر کرنا۔